السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو خامی گر تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ اگر دنیا و آخرت میں کامیاب کامران ہونا ہے، آخرت میں نجات پانا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اولیاء اکرام بزرگان دین کا جو طریقہ، جو معمولات چلے آ رہے ہیں، ان سے جو عقائد معمولات چلے آ رہے ہیں، اس پر عمل کیا جائے۔ یعنی اولیاء اکرام بزرگان دین کے جو معمولات، جو عقائد تھے، وہ ان کے نہیں تھے، بلکہ میں نے واضح کر دیا تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ان کے سنتوں پر صحابہ نے عمل کیا، تابعین نے عمل کیا، تبع تابعین نے عمل کیا، ائمہ مجتہدین سے ہوتے ہوئے، محدثین سے ہوتے ہوئے، اولیاء کرام سے ہوتے ہوئے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخرت میں نجات پانا ہے تو ہمیں انہی اولیاء کرام مفسرین کی تفاسیر کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا پڑے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن کچھ لوگ آج کی دنیا میں صرف قرآن حدیث کی رٹ لگاتے ہیں، اور بڑے سے بڑے مفسر، بڑے سے بڑے محدث، بڑے سے بڑے ولی کی عظمت سے انکار کرتے ہیں، اور ان کے عقائد و معمولات کو کفر، شرک، بدعت کہہ کے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں پہلے علم نہیں تھا، آج علم پھیل گیا ہے، ہم قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، لہذا ہمیں پہلے کی تفاسیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اتنے قابل ہیں کہ ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک نکتے کی بات عرض کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا، جبریل امین علیہ السلام جب کوئی آیت لے کر، وحی لے کر آتے تھے آیت کی شکل میں، اللہ کے رسول سناتے تھے صحابہ کرام کو، تو صحابہ کی زبان قرآن کی زبان تھی، یعنی عربی تھی، صحابہ کی زبان عربی تھی، لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ جن صحابہ کی زبان عربی تھی، وہ قرآن سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو ادب طے کرتے تھے، ہر آیت کا مطلب پوچھا کرتے تھے۔ آج بدبختی سے ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جن کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، غسل کا طریقہ نہیں آتا، 4 حدیثیں یاد کر کے اپنے آپ کو امام اعظم، غوث اعظم، غریب النواز سے بڑھ کر عقل مند سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ دور آ گیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر اپنی عقل سے سمجھنے جائیں گے تو گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ میں نہیں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، ایک دفعہ اور دوہرا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، یعنی اسی قرآن کو پڑھ کر کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کئی راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لہذا اپنی عقل سے قرآن سمجھنے کے بجائے ہمیں علماء کرام جو پہلے کے مفسرین ہیں، ان کی تفاسیر کی روشنی میں انہوں نے قرآن کے کس آیت کا کیا ترجمہ کیا ہے، کس آیت کی کیا تفسیر کی ہے، ان کی روشنی میں اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے نجات کا راستہ ہو سکتا ہے۔ ان کو چھوڑ دیں گے، اپنی عقل پر اعتبار کریں گے تو گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ کیسے؟ ایک مثال دوں۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو۔ اب اگر اپنی عقل سے سمجھنے کے لیے چلیں، مختلف لغتیں لے کر چلیں، تو ہر آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ کسی نے لغت میں دیکھا اقیموا الصلاۃ کا معنی دعا کرنا ہے، اس نے دعا کر لیا۔ کسی نے اقیموا الصلاۃ کا معنی دیکھا استغفار کرنا ہے، استغفار پڑھ لیا۔ کسی نے دیکھا کہ اس کا معنی درود پڑھنا ہے، وہ درود پڑھ لیا۔ کسی نے دیکھا کہ اقیموا الصلاۃ کا معنی
نماز پڑھنا ہے نماز پڑھ لیا، دعا کرنا ہے دعا کر لیا، استغفار کسی نے دیکھا استغفار پڑھ لیا، تو ہوگا کیا؟ جتنے سر ہوں گے اتنے مذہب ہوں گے۔ یعنی اگر اپنی عقل سے سوچیں گے، سمجھنے جائیں گے، تو کوئی صلات کا معنی دعا سمجھے گا، استغفار سمجھے گا، نماز پڑھے گا، درود سمجھے گا، جس کی جو سمجھ میں آئے گا وہ عمل کرے گا۔ لیکن ہمیں سمجھنا ہے صحابہ کرام کی روشنی میں، تابعین کی روشنی میں، تبع تابعین کی روشنی میں، ائمہ مجتہدین کی روشنی میں، اولیاء کرام کی روشنی میں، کہ انہوں نے قرآن کو جو سمجھا ہے وہ ہم سے ہزاروں درجے زیادہ علم والے تھے، تو انہوں نے جو سمجھا وہی ہم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ ان کو چھوڑ دیں گے ہم صراط مستقیم سے بھٹک کر ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھی سمجھنے کا ایک رابطہ لگا دیا کہ رسول سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، ان سے ائمہ مجتہدین نے سیکھا، ان سے محدثین نے سیکھا، ان سے مفسرین نے سیکھا، اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ وہاں سے ہم لوگوں کو عمل کرنا ہے، انہی کے راستے پر چلتے ہوئے، انہی کی تفاسیر کے راستے پر چلتے ہوئے، انہی کی تفاسیر کو دیکھ کر ہمیں دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج لوگ قرآن پڑھنے کے لیے زور دیتے ہیں، قرآن پڑھو سب سمجھ میں آ جائے گا، قرآن پڑھو کسی کے پاس بھی پڑھو، قرآن پڑھو۔ سب سے بڑی غلط چیز یہی ہے، غلط فہمی یہی ہے کہ کسی کے پاس بھی بیٹھیں گے تو قرآن صحیح طور پر سمجھ نہیں سکیں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک حکایت، ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے کہ قرآن اور حدیث کا علم علم دین ہے۔ فرماتے ہیں قرآن اور حدیث کا علم علم دین ہے، لیکن یہ دیکھو کہ تم اسے حاصل کس سے کر رہے ہو۔ قرآن حدیث کا علم دین کا علم ہے، لیکن حاصل کس سے کر رہے ہو یہ دیکھو۔ حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کی ایک مثال کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا تو بات دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی، اور اس دور کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے۔ اس چیز کو، اس نقطے کو آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ پھاوڑا جو ہوتا ہے نا، وہ جس سے مٹی کھینچتے ہیں، عمارت بنانے والوں کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے، عمارت گرانے والوں کے بھی ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں پھاوڑے کو برا مت کہو، یہ دیکھو کہ پھاوڑا ہاتھ میں کس کے ہے، عمارت گرانے والے کے ہاتھ میں ہے کہ عمارت بنانے والے کے ہاتھ میں۔ اسی طرح تلوار ہے، یہ تلوار کہیں رحمت ہے تو کہیں نعمت ہے، کہیں عذاب ہے تو کہیں آفت ہے۔ یہ تلوار کو برا مت کہو، تلوار تو تلوار ہے، لیکن دیکھو کہ ہاتھ میں کس کے ہے۔ اگر یہی تلوار چنگیز خان کے ہاتھ میں ہو تو قتل و غارت گیری پھیلاتی ہے، یہی تلوار ہلاکو کے ہاتھ میں ہو فتنہ فساد کا سامان پیدا کرتی ہے، لیکن یہی تلوار صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہو انصاف قائم کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یہی تلوار فاروق اعظم کے ہاتھ میں ہو تو امن قائم کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یہی تلوار حیدر کرار کے ہاتھ میں ہو تو انصاف کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طرح قلم جس کو ہم پین کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اس کو بھی برا مت کہو۔ قلم ہاتھ میں کس کے ہے یہ دیکھو، یہ قلم کسی کافر کے ہاتھ میں ہے تو کفر اگلتا ہے، کسی مشرک کے ہاتھ میں ہے تو شرک اگلتا ہے، کسی منافق کے ہاتھ میں ہے تو نفاق اگلتا ہے، لیکن یہی قلم عبد الرحمن جامی کے ہاتھ میں ہو، یہی قلم حافظ شیرازی کے ہاتھ میں ہو، یہی قلم ایک عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ہاتھ میں ہو تو یہ عشق کے دریا بہاتا ہے، علم و عرفان کے موتی لٹاتا ہے، عشق کے دریا بہاتا ہے، علم و عرفان کے موتی لٹاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں سے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پھاوڑے کو برا مت کہو، پھاوڑا ہاتھ میں کس کے ہے یہ دیکھنا ہے، قلم کو برا مت کہو، قلم ہاتھ میں کس کے ہے یہ دیکھنا ہے، تلوار کو برا مت کہو، تلوار کس کے ہاتھ میں ہے یہی دیکھنا ہے۔ اسی طرح قرآن تو اللہ کا کلام ہے، قرآن کو برا مت کہو، قرآن ہاتھ میں کس کے ہے یہ دیکھنا ہے۔ اگر تم قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے
کسی رافضی کے پاس بیٹھ جاؤ گے، وہ قرآن پڑھاتے پڑھاتے تمہیں رافضی اور شیعہ بنا دے گا۔ قرآن پڑھنے کے لیے کسی خارجی کے پاس بیٹھو گے، یہ قرآن پڑھاتے پڑھاتے آپ کو خارجی بنا دے گا۔ یہی قرآن کو پڑھنے کے لیے کسی نیچری کے پاس بیٹھو گے، قرآن پڑھاتے پڑھاتے آپ کو نیچری بنا دے گا۔ یہی قرآن پڑھنے کے لیے کسی بہائی کے پاس بیٹھو گے، قرآن پڑھاتے پڑھاتے آپ کو بہائی بنا دے گا۔ یہی قرآن کو پڑھنے کے لیے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے کسی قادیانی کے پاس بیٹھو گے، قرآن پڑھاتے پڑھاتے وہ آپ کو قادیانی بنا دے گا۔ اسی طرح یہ قرآن کو پڑھنے کے لیے کسی وہابی کے پاس بیٹھو گے، وہ قرآن پڑھاتے پڑھاتے آپ کو وہابی بنا دے گا۔ اسی قرآن کو پڑھنے کے لیے کسی بد عقیدہ کے پاس بیٹھو گے، قرآن پڑھاتے پڑھاتے آپ کو بد عقیدہ بنا دے گا۔ اسی قرآن کو پڑھنے کے لیے کسی گستاخ رسول کے پاس بیٹھو گے، وہ قرآن پڑھانے کے بہانے آپ کو گستاخی رسول بنا دے گا۔ اسی قرآن کو پڑھنے کے لیے کسی گستاخ اولیاء کے پاس بیٹھو گے، قرآن پڑھانے کے بہانے میں آپ کو گستاخ اولیاء بنا دے گا۔ لیکن اسی قرآن کو پڑھنے کے لیے کسی عاشق رسول کے پاس بیٹھو گے، وہ آپ کو عاشق رسول بنا دے گا، آپ کے سینے کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے گا۔ لیکن یہی قرآن پڑھنے کے لیے عاشق اولیاء کے پاس بیٹھو گے، وہ آپ کو قرآن پڑھاتے پڑھاتے عاشق اولیاء بنا دے گا۔ تو مطلب یہ ہے، عاشق رسول کے پاس، عاشق اولیاء کے پاس اگر قرآن پڑھنے بیٹھیں گے، قرآن پڑھاتے پڑھاتے وہ آپ کے سینے کو عشق رسول کا مدینہ بنائے گا، آپ کے سینے کو اولیاء کرام کی محبت کا گنجینہ بنائے گا۔ خوش عقیدہ کے پاس بیٹھیں گے، قرآن پڑھیں گے، خوش عقیدہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہابی کے پاس بیٹھیں گے، قرآن پڑھاتے پڑھاتے وہ ولی کی عظمت دل سے نکال دے گا، نبی کی عظمت دل سے نکال دے گا، قرآن میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ آیتیں لائے گا جس میں نبی کی توہین ہوتی ہو، نبی کی تنقیص ہوتی ہو، اور قرآن پڑھاتے پڑھاتے وہ آیتیں کوڈ کرے گا جس میں اولیاء کرام کی شان گھٹتی ہو، اولیاء کرام کی شان کم ہوتی ہو، یہ قرآن پڑھانے کے بہانے بنائے گا۔ لہذا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے جیونوں، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے۔ وقت کی ستم ظریف یہی ہے، جتنی خرابیاں، جتنی بدعقیدگی، جتنی وہابیت دنیا میں پھیل رہی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ سنی حضرات اپنی اولاد کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے، خود ہو یا اپنی اولاد کو کسی بھی بدعقیدہ کے پاس قرآن پڑھانے بٹھا دیتے ہیں۔ لیکن ایک آخری حدیث پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ میری کوئی بات نہیں، قرآن حدیث کی شکل میں، قرآن حدیث کی روشنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی یہ کہ اپنی اولاد کے دل میں اپنے نبی کی محبت داخل کرو۔ دوسری یہ کہ اپنی اولاد کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت داخل کرو۔ اس کے بعد انہیں قرآن سکھاؤ۔ یعنی اللہ کے رسول کا فرمان کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنے نبی کی محبت پیدا کرو، اہل بیت کی محبت اس کے دل میں پیدا کرو، اب قرآن پڑھاؤ۔ یعنی نبی اور آل نبی کی محبت میں جب بچہ قرآن پڑھے گا، اسے قرآن سمجھ میں آئے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو لہٰذا ضروری یہی ہے ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کریں، لیکن اس بھول میں نہ رہیں گستاخ رسول، گستاخ اولیاء، وہابی کے پاس ہو یا وہابی مدرسے میں قرآن پڑھائیں گے آپ، اور وہ بچہ وہاں سے عاشق رسول ہو کر نکلے گا، عاشق اولیاء ہو کر نکلے گا۔ یہ بہت مشکل ہے، ناممکن سی بات ہے۔ جس بچے کو مدرسے میں دن و رات جو پلایا جاتا ہے، وہی آ کر وہی تقسیم کرے گا۔ لہٰذا قرآن تو ہے، لیکن ان کو پڑھانے کے لیے صحیح استاد کا، اہل سنت و جماعت کے مدرسوں کا انتخاب کرو، اہل سنت و جماعت کے اساتذہ کا انتخاب کرو۔ ان کے پاس اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے تو یہ بچے عاشق رسول اور عاشق اولیاء بن کر نکلیں گے، اور جو پڑھ کر نکلیں گے اسی کے پیغام کو عام کریں گے۔ میں اپنے تمام سامعین سے اور ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ویڈیو سے کچھ آپ کو علم دین حاصل ہو رہا ہے، اور آپ اس کو آئندہ اگر فارورڈ کریں گے، آگے فارورڈ کریں گے، تو کسی کا دین و ایمان بچ سکتا ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو سمجھیں۔ آپ ایسے ویسے چیزیں فارورڈ کرتے ہیں، لیکن میری گزارش ہے اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو ان ویڈیو کو لائک کریں،
شیئر کریں اور کمنٹس بھی ضرور ورنہ کیا کریں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ آپ کے کمنٹس کے مطابق میں ہر نئی ویڈیو میں نئے عقائد اہل سنت پر نئی ویڈیو بناؤں گا اور مدلل ویڈیو بناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک عقائد حقہ اہل سنت والجماعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔